وظیفہ کر سکتا ہے. کسی روحانی علاج کرنے والے کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اگر آپ کے اوپر کالا جادو ہو چکا ہے، سفلی جادو ہو چکا ہے، جان لیوا جادو ہو چکا ہے، تعویذ دفن کیے گئے، کوئی بھی مسئلہ ہے، 1 مہینہ یہ وظیفہ آپ پابندی سے کریں گے اور اس کے آپ حیران کن رزلٹ دیکھیں گے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ پرانے سے پرانا جادو وہ بھی اس وظیفے کی برکت سے جل کر راکھ ہو جائے گا. اور یہ وظیفہ تقریباً میں 14 سال سے اس وظیفے کی خود بھی پابندی کرتا ہوں، بے شمار مریضوں کو دے چکا ہوں، لاکھوں لوگ اس وظیفے پہ عمل کر چکے ہیں، لاکھوں لوگوں کو اس وظیفے سے فائدہ ہو چکا ہے. وہ وظیفہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے سکرین پہ شو ہو رہا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ دعا آپ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھیں گے اور پھر آپ دیکھیں گے حیران کن رزلٹ. اگر آپ کے سر میں درد رہتی ہے، نیند صحیح نہیں آتی، بے چینی رہتی ہے، جسم میں پین رہتی ہے، گھبراہٹ رہتی ہے، آپ کے سر کے بال ایکسٹرا گر رہے ہیں سٹریس اور انگزائٹی کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے، آپ کے کپڑے کٹ جاتے ہیں، آپ پہ جادو کا مسئلہ، کوئی بھی پریشان کن مسئلہ ہے، آپ کو برے خواب آتے ہیں، تو صبح و شام یہ وظیفہ صرف 100 دفعہ پابندی سے پڑھنا شروع کریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ پر بہت سخت جادو ہے، تو پھر تھوڑی سی ہمت کر کے ہر نماز کے بعد یہ والی دعا 100 مرتبہ آپ پابندی سے پڑھنا شروع کریں. یہ جو معاشرے میں ایک بات مشہور ہو چکی ہے کہ کالے جادو کا توڑ تو کالے جادو سے ممکن ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں، قرآن پاک کی آیات ایک طرف ہوں اور دوسری طرف جادوگروں کے کلام اور جادوگروں کے الفاظ ہوں. آپ ذرا اپنے ایمان سے سوال کریں، دونوں میں سے سٹرونگ چیز کون سی ہے؟ ہم تو شک بھی نہیں کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے وظائف پر، اور جادوگروں کے غلط الفاظ، کالے جادو والوں کے کلام، وہ کس طرح اللہ کی کلام اور مسنون دعاؤں پر سٹرونگ ہو چکے ہیں. یہ والا جو جملہ ہے نا، کالے جادو کا توڑ کالے جادو سے ہی ممکن ہے، یہ جادوگروں نے اپنی دکان چلانے کے لیے پروپوگنڈا کیا ہے مسنون دعاؤں کے خلاف، قرآن پاک کی آیات کی طاقت کے خلاف، کہ لوگ ادھر نہ جائیں. اگر ان پر جادو کا مسئلہ ہو، یعنی ایک شخص ہے اس نے کالا جادو اس پر کر دیا ہے، تو دوبارہ پھر کس کے پاس چلا جائے؟ کالے جادو والے کے پاس. یعنی ان کا تو اپنا بزنس چلتا رہے گا نا. اگر وہ اللہ کی کلام کی طرف آئے گا، اللہ کی طرف آئے گا، تو اس کی وہ پریشانی ختم ہو جائے گی. تو جادوگروں نے معاشرے میں ایک پروپیگنڈا مشہور کیا ہوا ہے. اگر آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے جادو کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں، یہ دعا صرف 30 دن پابندی سے پڑھ کے دیکھیں. اگر بہت زیادہ مسئلہ ہے تو ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھیں، اور اگر نارمل مسئلہ ہے نظر کا یا آپ محسوس کر رہے ہیں، تو صبح و شام یہ دعا ذرا پابندی سے پڑھنا شروع کریں. آپ کو حیران کن رزلٹ ملیں گے. اس دعا کے متعلق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بھی شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا سارے دن میں 100 دفعہ پڑھتا ہے، اس کو 4 چیزیں ملیں گی. نمبر 1، 100 گناہ معاف ہوں گے. آپ بتائیں کہ جس کے گناہ معاف کر دیے جائیں تو گناہ انگزائٹی ڈپریشن نہیں ہو سکتے؟ کیا گناہوں کے باڈی پہ اثرات نہیں ہوتے؟ کیا صرف جادو ہی خطرناک ہے؟ جس طرح جادو خطرناک ہے، اسی طرح کیے ہوئے گناہ بھی خطرناک ہیں. تو 100 گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اگر ایک بندے نے آج پڑھے 100 دفعہ یہ دعا، 100 گناہ معاف ہو گئے. نیکسٹ ڈے 30 دن وہ یہ دعا پڑھتا ہے، تو بتائیں کتنے گناہ معاف ہوئے؟ تو سب سے پہلی چیز کیا ملے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، دعا پڑھنے سے 100 گناہ معاف ہوں گے. نمبر 2، 100 نیکیاں ملیں گی. صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے بلکہ اس کے متبادل 100 نیکیاں بھی ملیں گی، پازیٹیوٹی بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی، آسانیاں بھی ملے گی. دیکھیں جس کو نیکیاں مل رہی ہیں تو اس کی لائف میں آسانی آئے گی نا. اور نمبر 3، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اب غلام آزاد کرنے کا ثواب سے مراد ہے کہ صدقہ بھی ہو گیا اس کا، بغیر پیسے لگائے یہ دعا چھوٹی سی پڑھی، اس کی طرف سے صدقہ ہو گیا. اب صدقہ جس کا ہوتا ہے، صدقہ کیا بلاؤں کو ٹال نہیں دیتا، پریشانیوں کو ٹال نہیں دیتا، بلاؤں کو کھا نہیں جاتا. تو جو صدقہ ہے وہ بھی اس دعا کی برکت سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اور اسی طرح چوتھی چیز کی طرف آئیں گے، جو بندہ 100 مرتبہ یہ دعا سارے دن میں پڑھتا ہے تو صبح سے شام تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، شیطان کے شر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. اب شیطان صرف جنات میں نہیں ہوتے، انسانوں میں بھی کچھ ہوتے ہیں. تو اگر جنات میں سے کوئی شیطان آپ کو تنگ کرنا چاہتا ہے، تنگ کر رہا ہے، تو اس سے بھی آپ محفوظ ہیں. اگر انسانوں میں کوئی شیطان ہے جادوگر کی شکل میں، حاسد کی شکل میں، تو اللہ آپ کو اس کے شر سے بھی محفوظ کر لے گا. یعنی یہ دعا پڑھنے سے شیطان کے شر سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. اور اس حدیث کے آخر میں بڑے اہم الفاظ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی 100 سے زیادہ پڑھتا ہے، یعنی الفاظ یہ کہ اگر اس سے کوئی زیادہ پڑھتا ہے،
اصل الفاظ حدیث کے کیا ہیں کہ اس سے کوئی زیادہ پڑھتا ہے تو اس کو اور زیادہ ملے گا. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ڈیفائن ہو چکی ہیں کہ یہ چیزیں ملیں گی. لیکن اگر 100 سے زیادہ کوئی بڑھا دیتا ہے اس وظیفے کو, اس دعا کو, تو اس کی تو بے شمار برکتیں ہیں اور اس میں اضافہ کر دیا جائے گا. تو لہٰذا اگر آپ پہ نارمل کوئی مسئلہ ہے جادو جنات کا, تو میرے یہ تجربے میں چیز گزری ہے کہ یہ دعا پڑھنے سے وہ جادو پاش ہو جاتا ہے. جادوگر گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر جس پر جادو کیا گیا ہے وہ یہ وظیفہ کرنا شروع کر دے تو یہ وظیفے کی ذرا پابندی شروع کریں, پھر اس کے حیران کو رزلٹ دیکھیں. تو لہٰذا آخر پہ میں پھر واضح کر دوں, اگر آپ کے ساتھ جادو جنات کا مسئلہ ہے, صبح شام 100 مرتبہ اس دعا کی پابندی کریں, 1 مہینے میں حیران کو رزلٹ دیکھیں گے. انشاءاللہ 1 مہینہ یہ دعا جب آپ پڑھیں گے آپ کو اس کے پازیٹیو فائدے ملیں گے. یقیناً آپ پوری زندگی اس دعا کی پابندی کریں گے.